أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وصلى الله على النبي الكريم. سورہ مریم حروف مقطعات، اس کا معنی اللہ بہتر جانتے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر ہوئی. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب وہ اپنے رب سے خفیہ خفیہ ندا کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. یہاں سے انبیاء اکرام کا انتہائی سادہ، انتہائی عاجزی والا بڑا پیارا طریقہ دعا کا ہے. دعا کا یہی طریقہ ہے کہ جس طرح کسی کے سامنے بندہ دکھ بیان کرتا ہے بڑے سادہ طریقے سے، کوئی لگی لپٹی نہیں ہوتی، اندر کی باتیں باہر لے آتا ہے. کیونکہ اللہ کریم جب 100 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والی ذات ہے، تو جب بندہ اپنے والدہ سے گفتگو کرتا ہے تو کسی قسم کی لگی لپٹی نہیں، وہ اس لیے گفتگو کرتا ہے کہ یہ کوئی اندر کے دکھ ہلکے ہو جائیں گے، یا اس قسم کی سادہ سی گفتگو، انتہائی سادہ. تو اسی طرح جب اللہ کریم سے گفتگو کرتے ہیں، انبیاء اکرام مناجات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب ہی یہی ہے کہ انتہائی سادہ طریقے کے ساتھ، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. یہی ادب ہے. اس ادب میں یہ نہیں کہ بہت زیادہ تکلف میں بندہ پڑ جائے، نہیں، انتہائی سادہ طریقے سے، جس طرح کہ بندہ سمجھے کہ یہاں ہی میرے دکھ حل ہوں گے. نہیں، اپنے دل کی کھل کر سناؤں گا. اب جس طرح گنگا آدمی ہے تو وہ دعائیں کیسے کرتا ہے؟ وہ اپنے دل کی گفتگو ساری اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی باتیں سارے اس انداز میں کر رہا ہوتا ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے تو اشارے کرتا ہے، جبکہ احکم الحاکمین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے سارے دل کی باتیں سامنے رکھ رہا ہوتا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہوا بڑے سادہ طریقے سے، آسان انداز سے کونے میں بندہ بیٹھ جائے اور اپنے اللہ سے اپنی گفتگو شروع کرے. انتہائی پیار کرنے والی ذات ہے، انتہائی محبت والی ذات ہے. صرف یہی نہیں کہ اللہ کریم، اللہ کے ادب یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈر رکھنا ہے، لیکن صرف یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ظالم تو نہیں، اللہ ظلم کرنے والے تو نہیں، بلکہ اس کی رحمت تو وسیع ہے متقیوں کے لیے. رحمت کا تو غلبہ ہے. اس لیے انتہائی سادہ انداز سے انبیاء اکرام کی اب دعائیں دیکھیں، کتنی سادہ، کتنی پیاری اور دل کی باتیں ہیں، اندر کی باتیں باہر رکھ رہے ہیں. فرمایا سیدنا زکریا علیہ السلام نے، ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. اب یہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو خبر دینا تو مقصد ہی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کی ساری گفتگو باہر رکھ دی جائے، اپنے اندر کی باتیں سارے اللہ کریم کے سامنے، اپنا دکھ ہلکا کرنے کے لیے اور اللہ کی رحمت کا طالب بننے کے لیے. یہی ادب ہے. رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. واشتعل الراس شیبا، اے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے. اب اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے خود ہی سر کے بال بنائے ہیں، اللہ نے خود ہی سر کے بال سفید کیے ہیں. لیکن پیارے سیدنا زکریا علیہ السلام کا اتنا پیارا سادہ انداز اور اتنا دل سے نکلی ہوئی باتیں کہ اللہ کریم نے تعلیم دینے کے لیے قرآن بنا کر نازل کر دیا. کتنی سادہ گفتگو ہے، ہر بندہ یہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انبیاء کرام اسی آسانیوں کو بتانے کے لیے تشریف لاتے ہیں.
کہ میرے سر کے بال اللہ سفید ہو گئے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ جب بھی تجھے پکارا ہے کبھی بھی میں محروم نہیں رہا. پکارنے کا کوئی فائدہ تو ضرور ہوا ہے، اور اب بھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں یہ دعا جو مانگ رہا ہوں کہ اولاد دے، اس کا فائدہ تو ضرور ہوگا. مجھے پتہ ہے کیونکہ جس کو پکار رہا ہوں وہ کسی سے کا محتاج نہیں، اس کو کسی جوانیوں کی ضرورت نہیں، کسی کے بڑھاپے سے وہ متاثر نہیں ہو جاتا، ڈر نہیں جاتا، اس لیے اس کو جب بھی مرضی آئے اولاد دے سکتا ہے. مجھے یقین ہے جب بھی تجھے پکارا ہے کچھ نہیں تھا سب کچھ ہو گیا. جب میں خود کچھ نہیں تھا تو ہو گیا. جب میرے پاس مال نہیں ہوتا تو تب مجھے مل جاتا ہے. جب میرے پاس کچھ بولنے کا نہیں تھا تو اس وقت مجھے بہت زیادہ مل رہا تھا. جب بچہ ہوتا ہے کچھ نہیں بول سکتا، اے اللہ کچھ اسباب سامنے کھڑے ہوں تو وہ تو اسباب ہے، اور رب کریم تو وہاں دیتے ہیں جہاں ہر قسم کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، لاجواب ہو جاتی ہے دنیا. تو اس لیے فرمایا اے اللہ میں اس حال میں بھی پکار رہا ہوں تو بے فائدہ نہیں ہے. اگرچہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، مجھے پتہ ہے میں نے محروم تو رہنا نہیں ہے، اس لیے مانگ رہی ہوں. یہ کتنی سادی گفتگو ہے. احکم الحاکمین کے سامنے عربی دعائیں تو بندہ کرے، یہ کرنی چاہیے، بلکہ ان کے اندر اپنا مزاج ڈال کر ان کے معنی کی طرف توجہ کر کے بندہ کر سکتا ہے تو کرے. کیونکہ حدیث پاک میں آیا اللہ غافل کے دل کو تو پسند نہیں کرتا کہ بندہ بے توجہی سے غفلت کے ساتھ دعائیں مانگے، جس کو دعائیں پڑھنا کہتے ہیں. یہ دعائیں مانگنا تو نہ ہوا، دعائیں پڑھنا ہوا. مانگنا یہ ہے کہ دل کے حالات کی ترجمانی ہو رہی ہو. جس طرح کسی کے سامنے بیٹھ کر بندہ انتہائی غم کی باتیں سنا رہا ہوتا ہے، اپنے درد بیان کر رہا ہوتا ہے، وہیں سے جا کر بھئی میرا حل ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا دربار تو ہے نہیں، لہذا احکم الحاکمین کا دربار ہے. اس کو کہتے ہیں مناجات. ندا آہستہ آہستہ مناجات کرنے، یعنی مناجات کی کیفیت تو پیدا ہو. ہاں اگر عربی دعائیں میں وہ تراجم اور وہ مزاج نہیں ڈالتا تو اپنی زبان میں وہی مزاج، کیونکہ مقصد تو مزاج ڈالنا ہے. پتہ تو ہو کہ اللہ کریم کے سامنے میں بول رہا ہوں اور میرا یہیں سے تعلق ہونا ہے. یہ ادب ہے دعاؤں کا. اصل میں ہماری دعائیں جو ہے بعض اوقات ادب کے نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم دعائیں مانگ نہیں رہے ہوتے، ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے بڑی شدت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہم دعائیں پڑھیں نہیں، ہم دعائیں مانگیں. جس طرح سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اپنے اندر کی باتیں. اے اللہ میرے جو بعد میرے رشتہ دار ہیں ان سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ شاید اس امانت کو سنبھالنے والے نہیں ہوں گے. اے اللہ اولاد اسی لیے مانگتا ہوں تاکہ یہ سلسلہ ہمارے ہاں آگے بڑھتا چلا جائے، دین کا سنبھالنے والے لوگ آ جائیں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے اللہ میری حالت تو یہ تھی تو میری بیوی بھی تو بہت بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ مانگ تو اس سے رہی ہے لہذا ہمیں پتہ ہے کچھ تو ہوگا. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنی طرف سے دوں کوئی مددگار، دین کا پھیل، دین کا مددگار، دین کا دوست. تو یہ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو کا انداز تھا. اب اس سے اگلی سورۃ طٰہٰ آتی ہے، اور سورۃ طٰہٰ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے سامنے باتیں کرنے کا اتنا خوبصورت انداز ہے، جس طرح انتہائی کوئی قریبی دوست ہے، اس سے بڑا کوئی دوست نہیں. تو اس کو حال دل بڑے سادہ، بغیر لگی لپٹی کے، بغیر تکلف کے باتیں کر رہی ہیں. یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مناجات کا اتنا پیارا انداز تھا کہ احکم الحاکمین کو ہی بس اپنا سمجھ کر اور کوئی ہمارا ہے ہی نہیں. یہ جس طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 میں اللہ نے صرف یہی پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یہ پہلی وحی کے وقت کی گفتگو ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اسی ہاتھ والی چیز کا معجزہ دکھانا تھا، اس لیے پوچھا بھائی تجھے پتہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت پیاری اور سادی، بغیر کسی لگی لپٹی کے گفتگو ارشاد فرماتے ہیں قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. اے اللہ یہ میرا عصا ہے، اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں، واهش بها على غنمي،
اور اس کے ذریعے میں اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں. دیکھیں کتنی سادہ گفتگو، لیکن اتنی پیار بھری اور رس بھری باتیں ہیں کہ جس طرح کسی کو بس بندہ اپنا ہی سمجھ کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے. بس یہی طریقہ ہے احکم الحاکمین کے ساتھ گفتگو کرنے کا. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. اے اللہ اس میں میرے بہت سارے اور بھی فائدے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ فرمایا رب ارنی انظر الیک، بڑا سادہ انداز. اے اللہ مجھے بتا، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں. کیسے دیکھوں؟ اب دیکھیں یہ اللہ کے پیغمبر ہے، کتنا سادہ اور اس انداز سے کہ بس دوست اللہ ہی کی ذات ہے، ولی اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ملجا ماوا نہیں ہے. بس اس کو نہیں بتائیں گے تو اور کس کو بتائیں گے؟ تو اب اللہ کریم نے سمجھایا، بتایا میرے پیغمبر آپ کو ابھی میں نے طاقت نہیں دی دنیا کی جو ہے چیزوں کے برداشت کرنے کی. وہ تو احکم الحاکمین کا نور ہے، اسے کیسے برداشت کرو گے؟ اچھا دیکھو پہاڑی کی طرف، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. پہاڑی کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جیسے ہی اللہ کریم نے نور کی تجلی کا اظہار فرمایا پہاڑی پر، تو وہ تو ریزہ ریزہ ہو گئے. دنیا کے ایٹم کو برداشت نہیں کر سکتے پہاڑ، تو پھر وہ تو احکم الحاکمین نے تجلی ڈالی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فقط اس منظر کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو یہ احکم الحاکمین آپ کو سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بڑا سادہ اور پیارا انداز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ بس یوں سمجھ لیں کہ میں سادہ سی گفتگو کسی انتہائی قریبی دوست کے ساتھ بے تکلف ہو کر ہنس کر گفتگو بھی کری جاتی ہے، تو وہ بے تکلفی کی ایک علامت ہوتی ہے. احکم الحاکمین کے ساتھ اس طرح اپنا سمجھ کر کہ اس سے بڑا کوئی ہمارا نہیں، تو پھر اس انداز سے انبیاء کرام کی دعائیں کرنا یہ ہمیں بہت بڑا درس دے رہا ہے کہ ہم دعائیں پڑھیں نہیں بلکہ دعائیں مانگیں. پھر دیکھیں کہ زندگی میں انقلاب کیسے آتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.